بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 4 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کے چوتھے محرم کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں ایک جوشیلا خطاب کیا اور اس میں اس نے لوگوں کو مال و دولت کی لالچ دے کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور خانوادہ رسالت کے خلاف تقریر کی۔ اور تیسرے محرم کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو مسجد میں جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر ایک اشتعال انگیز تقریر کی اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ کوفے میں کربلا کے المیہ کی بنیادیں بھی مضبوط کی۔ عمر ابن سعد کی روانگی کے بعد شمر بن ذی الجوشن پہلا شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ وہ 4000 تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کے بعد یزید بن رکاب کلبی 2000، حسین بن نمیر 4000 اور مظاہر بن رہینہ مازانی 3000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ عمر ابن سعد کے لشکر میں جا ملے، اور ان سب میں سب سے زیادہ ظالم اور خونخوار لشکر شمر ملعون کا تھا جو 4000 فوجیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کا مقصد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یقینی جنگ کرنا تھا۔ شمر کا کربلا میں داخلہ 9 محرم کو ملتا ہے۔ 4 محرم الحرام قیس بن مسہر جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی شہادت سے بھی 4 محرم الحرام جو ہے وہ منسوب ہے۔ آج 4 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار سفیر و امین صحابی قیس بن مسہر سیداوی اسدی کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وہ کوفے کے باشندے اور اہل بیت کے مخلص ماننے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ قیس بن مسہر ان اولین افراد میں تھے جو کوفے کے رہنے والوں کا خط لے کر مکہ معظمہ میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعد ازاں امام علیہ السلام کا پیغام لے کر وہ دوبارہ کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ اور خود امام حسین علیہ السلام کو ان کی امانت، دیانت اور وفاداری پر کامل اعتماد تھا۔ یہی وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا آخری خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا، جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ کوفے کے 18000 افراد امام کی بیعت کر چکے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے انہیں ایک اہم پیغام دے کر کوفے کے معززین کی طرف روانہ کیا، جس میں اپنی سرزمین کربلا آمد کی خبر دی تھی۔ قیس یہ خط لے کر روانہ ہوئے، مگر مقام قادسیہ کے قریب عبید اللہ ابن زیاد کی ایک مسلح چوکی جہاں اس کے فوجی موجود تھے، جس کی سربراہی حسین بن نمیر ملعون کر رہا تھا، اور اس نے انہیں روکا اور گرفتار کر لیا۔ ان پر ابن زیاد کے احکام کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور گرفتاری عمل میں لائی۔ راستے میں قیس کو اندیشہ ہوا کہ اگر تلاشی لی گئی تو جو خط امام حسین علیہ السلام نے انہیں دے کر روانہ کیا ہے وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا، ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور بعض خط کے حصے جو ہے وہ نگل لیے۔ یوں پیغام کو، جو کہ پیغام امام حسین علیہ السلام کی جانب سے دیا گیا تھا، دشمن کی دسترس سے محفوظ کر لیا۔ جب انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے 2 شرطیں رکھی کہ یا تو خط میں مذکور افراد کے نام بتاؤ، یا مسجد کوفہ کے ممبر پر چڑھ کر مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی توبہ نعوذ باللہ مذمت کرو اور ان کے خلاف تقریر کرو۔ یہ 2 آپشنز قیس کے سامنے رکھے گئے۔ قیس نے کہا کہ میں ممبر پر چڑھوں گا، تو اس کے بعد پھر انہیں ممبر پر جانے کی اجازت ملی۔ جب وہ ممبر پر گئے تو سب سے پہلے قیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے اور ان پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، تم پر لازم ہے کہ ان کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ پھر انہوں نے یزید، معاویہ، زیاد اور عبید اللہ پر اعلانیہ لعنت کی، اور اس کی روایت تمام کتب میں موجود ہے جو کہ تاریخ کربلا کے حوالے سے ہیں۔ جب یہ خبر ابن زیاد تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مسہر کو قصر عمارت کی چھت سے نیچے پھینک کر انہیں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں بلند قصر پر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے گرا کر
انہیں شہید کر دیا گیا۔ یوں یہ وفادار سفیر حسین راہ حق میں جام شہادت نوش کر کے اپنے پروردگار سے جا ملے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کربلا میں موجود تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ہمارے ماننے والوں کے لیے اپنے ہاں عزت و کرامت کی منزل مقرر فرما اور ہمیں اور انہیں اپنی رحمت کے دائمی مرکز میں یکجا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 4 محرم الحرام سیدہ زینب الکبریٰ کے بیٹوں کی شہادت سے بھی منسوب ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عاشور کے مارکے میں بھائی کے شانہ بشانہ تھیں۔ صرف عاشور کے مارکے پر ہی نہیں بلکہ مدینے سے شام اور اس کے بعد پھر مدینہ اور دیگر جو شہروں میں قافلہ گیا وہاں بھی آپ خانوادہ رسالت کے شانہ بشانہ رہی اور آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی اظہار و فداکاری سے دریغ نہیں کیا۔ کربلا کے سفر میں عبداللہ ابن جعفر کی یادگار یعنی جناب زینب الکبریٰ کے دونوں فرزند اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ زینب اصول دی کی طرح با اصول تھیں، نانا کے شہر میں تھیں تو عکس رسول تھیں، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھیں۔ زینب کہیں حسن کہیں پر حسین بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، اور اپنے دونوں فرزندوں کو آپ کربلا لے کر آئیں اور دونوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہم رقاب شہادت پر وہ فائز ہوئے۔ جب عبداللہ جو کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے وہ سمجھ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی جانب سفر لازم و ملزوم ہے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی والدہ کی مدد کے لیے یعنی امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ جنگ کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی وہ ضرور حمایت و نصرت کرے اور امام حسین کا دفاع کرے۔ وہ دونوں مکہ سے کربلا کی طرف نکلتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے اور اپنے والد عبداللہ کا خط بھی امام تک پہنچایا۔ اور ایک طرف یہ بھی روایات میں ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور انہیں یہ کہا کہ اگر اجازت نہ ملی، جیسا کہ امام مظلوم حتیٰ کہ اپنے غلام کو بھی جنگ سے دور رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ امام مظلوم کربلا نے کسی کو لازم یا کسی کو اس طریقے سے جنگ پر آمادہ نہیں کیا بلکہ امام مظلوم کربلا نے تو چراغ بھی بجھا کے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ تو اپنے ماموں کو امام حسین علیہ السلام کو جناب فاطمہ کی قسم دے کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کریں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے فرزندوں کو نصیحت کی کہ اگر جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملی تو وہ یہ عمل سر انجام دے۔ حضرت زینب کے ایک فرزند جناب محمد جب عاشور کے دن میدان میں گئے تو انہوں نے یہ رجز پڑھا کہ میں خدا کی بارگاہ میں اس قوم کی شکایت کروں گا جو اندھا دھند ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، وہی کہ جنہوں نے قرآن کی نشانیوں کو بدل دیا ہے اور تنزیل کے محکم بیان میں رد و بدل کر دیا ہے اور کفر و طغیان و سرکشی کو آشکار کر دیا ہے۔ مشہور نقل کی بنا پر وہ 10 مردوں کو قتل کرنے کے بعد عامر بن نہشل تمیمی خدا لعنت کرے اس پر اس کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زینب کبریٰ کے دوسرے فرزند اون اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے اور دوران جنگ یہ رجز پڑھ رہے تھے: اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں جعفر طیار کا فرزند ہوں، مجھے پہچان لو، جو سچائی پر شہید ہوئے اور نورانی بہشت میں ہیں، سبز پروں کے ساتھ بہشت میں پرواز کر رہے ہیں اور محشر میں میرے لیے یہی شرافت کافی ہے۔ مورخین کی روایت کے مطابق اون بنو ہاشم کے تیسرے شہید ہیں۔ انہوں نے اپنی جنگ میں دشمن کے 3 سواروں اور 18 پیادوں کو ہلاک کیا اور دشمن کی فوج میں کھلبلی مچا دی اور آخرکار عبداللہ بن قطبہ تائی ملعون کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں کی شہادت کے بعد ان کے خون آلود پیکر کو اس طرح آغوش میں اٹھایا کہ ان کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے اور انہیں وہ خیموں میں لے کے آئے۔ جناب زینب نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کہ تمام مخدورات خیموں سے باہر نکلی مگر جناب زینب نہ آئیں تاکہ بے تاب نہ ہوں، اور دوسری یہ کہ مبادہ بھائی کی نظر ان پر پڑے اور وہ شرمندہ و پریشان نہ ہوں۔ زیارت نہیہ مقدسہ میں بھی اون و محمد بن عبداللہ کے بارے میں یہ کلمات ہیں کہ محمد بن عبداللہ کو ان الفاظ سے زیارت نہیہ میں یاد کیا گیا ہے کہ سلام ہو محمد بن عبداللہ بن جعفر پر جو کربلا میں اپنے والد کی جگہ پر حاضر ہوئے اور بھائی کے بعد شہید ہوئے اور اپنے بدن کو امام حسین علیہ السلام کے لیے سپر قرار دیا۔ خدا لعنت کرے ان کے قاتل عامر بن نہشل تمیمی پر۔ گھوڑے سے رن میں جب گرے زینب کے 2 جری، زخموں سے چور کہتے تھے فریاد یا علی، پیاسے ہی جا رہے ہیں یہ سانسیں ہیں آخری، اما نثار دین پہ ہم نے یہ جان کی، اما خیال رکھا شہ تشنا کام کا، ہے انتظار اب ہمیں کوثر کے جام کا۔